اہم ہے کیونکہ جس جگہ اس وقت ہم سب بیٹھے ہیں جس کا نام پاکستان ٹیلی ویژن ہے اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو قومی نشریاتی ادارہ ہے، ریاست کی آواز ہے اور پاکستان کی عوام کو جو پاکستان کی ایک نیشنل آئیڈینٹی جس کو کہتے ہیں قومی شناخت، وہ یہ ادارہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقی پرائیویٹ چینلز اور پھر اسی کی وجہ سے جو جنم لیے وہ باقی براڈ کاسٹرز نے جنم لیا اور آج پاکستان کے اندر آزادی صحافت جو ہے اور جو آپ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے پاکستان کی عوام کو جو خبر ملتی ہے وہ ہی اصل اثاثہ ہے اور یہی وہ گورنمنٹس کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، جس کو ہم فورتھ پلر کہتے ہیں میڈیا کا، کانسٹیٹیوشن کا آئینی ہم چوتھا ستون میڈیا کو کہتے ہیں اور یہ اس کی اہمیت اور اس کی جو ڈرا کرتا ہے یہ، اور اسی وجہ سے ہم اس کو یہ کہتے ہیں۔ آج کی جو پریس ٹاک ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اسکرین ہے، ایک ادارہ ہے جس کو پی ٹی وی اسپورٹس کہتے ہیں اور پی ٹی وی اسپورٹس آپ سب کو معلوم ہے کہ واحد وہ اسکرین ہے پی ٹی وی کی جس سے پی ٹی وی ریونیو جنریٹ کرتا ہے، ریونیو میکنگ وہ ایک اسکرین ہے اور اس کے ذریعے ہم پی ٹی وی کی جو قومی دو ریونیو سٹریمز ہیں جو کہ میجر ہیں آرٹریز فائنینشیل، وہ ایک پی ٹی وی اسپورٹس ہے اور دوسرا جو بلنگ کے اندر 35 روپے لائسنس فی آتی ہے جو پاکستان کی عوام اپنے ٹیکس پیئر منی جو ہے وہ پی ٹی وی کو دیتی ہے سبسکرپشن فی، اور یہی وہ دو سٹریمز ہیں جس سے پی ٹی وی کے اخراجات چلتے ہیں۔ اور یہ آج کی جتنی پریس ٹاک ہے یہ میں آپ کو ایک ایسی داستان سناؤں گی کہ جب 2014 میں دھرنا ہوا جو کہ عمران خان صاحب نے لیڈ کیا اور اس دھرنے کے اندر اسی ادارے کے اوپر فزیکل اٹیک ہوتا ہے، حملہ آور ہوتے ہیں دھرنے والے، جس دھرنے کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے اور اس دھرنے نے یہاں گھس کر پی ٹی وی کے اندر اور مبارکباد دی ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، ہم داخل ہو گئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے شاباش دی اپنی ٹیم کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر 2014 میں حملہ کیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جب حکومت میں آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑی بڑی باتیں کی گئیں، جیسے 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، 90 دن میں کرپشن اور ملک کے اندر جو 100 دن کا معاشی پلان آیا، یہ سب باتیں ہم نے سنی جو کہ آج جس کی کوئی ثبوت یا کوئی کسی قسم کا کوئی جو عملی شکل ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ ہم پی ٹی وی کو اور ریڈیو پاکستان کو ہم بی بی سی کے ماڈل کے اوپر ایک سمارٹ ایفیشنٹ نیشنل براڈ کاسٹر بنائیں گے۔ بڑی اچھی بات تھی۔ اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ ہم ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی بلڈنگز کو نیلام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہم اس سے ریونیو جنریٹ کریں گے، ان بلڈنگز کو نیلام کریں گے، پھر ہم اس سے بی بی سی بنائیں گے، پھر ہم اس کو ایفیشنٹ آرگنائزیشن بنائیں گے اور ایک ریونیو جنریٹنگ آرم بنائیں گے۔ لیکن اصل میں حقیقت میں کیا ہوا؟ 2022 اپریل میں جب ہماری حکومت آئی تو یہ سب کو معلوم تھا کہ پی ٹی وی اسپورٹس نے اور پی ٹی وی نے بطور ادارہ ایک اگریمنٹ سائن کیا کرکٹ رائٹس کے لیے، اور اس اگریمنٹ کے اوپر ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی جس کے بارے میں ہمیں بھی علم تھا، اور جب میں وزیر بنی تو میرے پاس وہ تمام کاغذات موجود تھے اور وہ تمام انفارمیشن موجود تھی جو یہ ڈیل ہوئی پی ٹی وی کی گروپ ایم اور اے آر وائی کے ساتھ۔ میرے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں فوراً ایک پریس ٹاک کروں، جو ایک طریقہ کار، ایک روش، ایک طریقہ، ایک روایت ملک میں جاری تھی کہ آپ لوگوں پہ الزام لگائیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں اور اس کے بعد بھول جائیں اور کورٹ سے بیل ہو جائے گی، جب دیں گے ہو جائے گی۔ اور میں وہ پریس کانفرنس کرتی اور آپ سب کو بتاتی کہ ایک ایسا ڈاکہ ڈالا گیا ہے دن دہاڑے پی ٹی وی کے اوپر، جس کی ابھی میں آپ کو پوری ایویڈنس کے ساتھ ایک پورا بتاؤں گی کہ کیا کیا ہوا
پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ اور اس کے کیا نتائج آج پاکستان ٹیلی ویژن بھگت رہا ہے. اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن کروں ان ہاؤس, اور ہم نے آتے ہی 22 اپریل کو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فارم کی, اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس میں پی ٹی وی اور ایم گروپ اور اے آر وائی کے ساتھ جو اگریمنٹ سائن ہوا, جس اگریمنٹ کے اندر 2 کام کرتا ہے پی ٹی وی اسپورٹس, آپ لوگوں کے لیے جاننے کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک پی ٹی وی اسپورٹس جو کرکٹ رائٹس ہیں اس کو ایکوائر کرتا ہے, اور ایکوائر کرنے کے بعد اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کا. تو 2 سٹیجز کے اوپر یہ اگریمنٹ جو ہے وہ پلے کرتا ہے, ایک ایکوزیشن کے اوپر اور ایک ڈسپرسمنٹ آف جو رائٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ کرکٹ دیکھتی ہے, دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو اور یا پاکستان میں ہو رہا ہو. اور ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے 16 ستمبر 2021 تک یہ رائٹس پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس, پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس, اسپورٹس چینل کے پاس یہ رائٹس تھے. اور ٹریڈیشنلی ہمیشہ ایکوائر بھی پی ٹی وی کرتا ہے اور ڈسیمینیٹ بھی پی ٹی وی کرتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور ارینجمنٹ نہیں ہوتی, اور اسی سے پی ٹی وی ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے اور پاکستان کی عوام کو کرکٹ بھی دکھاتا تھا. 16 تاریخ کو, سپٹمبر 16 کو ایک ایسا اگریمنٹ سائن ہوا جس سے یہ دونوں رائٹس کمپرومائز کر دیے گئے. اور وہ کیسے کیے گئے؟ پاکستان ٹیلی ویژن, یہ ڈاکہ جس طرح ڈالا گیا, اس کا منصوبہ پہلے بنا. ایک ہوتی ہے لیگل انلیگیلٹی, غیر قانونی ڈیل, ایک ہوتی ہے خراب ڈیل. خراب ڈیل کے اندر اگر میں آج کوئی ڈیل کروں, میری انٹینشن ٹھیک ہے, تو اس ڈیل کا فائدہ نقصان اس کے لیے دونوں کے لیے مجھے تیار ہونا پڑتا ہے, کسی بھی ادارے کو بھی ایک ڈیل کے اندر جا رہے ہیں تو. دوسرا ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو کہ انلیگل ہے, اور اس انلیگل کانٹریکٹ کا منصوبہ پہلے بنا اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی, اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے. ان دونوں چیزوں کے اوپر پی ٹی وی اسپورٹس بورڈ کے پاس آیا, پی ٹی وی کے, اور بورڈ کو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رائٹس کو ایکوائر کرنے اور ڈسیمینیٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, اور ہمارے پاس کیونکہ یہ پیسے موجود نہیں ہیں تو ہمیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا چاہیے, ای او آئی میں جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کے لیے پیسے نہیں. اور پاکستان ٹیلی ویژن اسپورٹس اور پی ٹی وی کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس ایکوزیشن اور اس ڈسپرسمنٹ کے لیے, ڈسیمینیشن کے لیے پی ٹی وی نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یاد رہے کہ پی ٹی وی وہ ادارہ ہے جس کا 100% شیئر گورنمنٹ آف پاکستان اون کرتا ہے, تو کبھی بھی پی ٹی وی نے کوئی پیسہ نہیں دیا اس کو ایکوائر کرنے کے لیے یا اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے. ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن سے پہلے ہمیشہ ایک سوورن گارنٹی دی جاتی ہے جو نیشنل براڈ کاسٹر دیتا ہے, اور سوورن گارنٹی کے ذریعے آپ پی ٹی وی کو ٹریڈیشنلی یہ رائٹس بھی ملتے ہیں اور اس کی ڈسیمینیشن کے رائٹس بھی ملتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پی ٹی وی اسپورٹس گیا پی ٹی وی بورڈ کے پاس, انہوں نے کہا ہم تباہ ہو گئے, ہم غریب ہو گئے. جیسے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں 6% پہ ترقی کرتی معیشت اور 2.6% پہ مہنگائی میں کہا ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, معیشت تباہ ہو گئی. اسی طرح پی ٹی وی اسپورٹس نے پی ٹی وی بورڈ کو کہا کہ ہمارے پاس نہ ایکوزیشن کے پیسے ہیں نہ ہمارے پاس ڈسیمینیشن کے پیسے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا ہے, اسی منصوبے کے تحت جو منصوبہ بن چکا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں گی کیسے. اس کے بعد 10 اگست کو بورڈ نے کہا آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جس سے ہم نے ایک پارٹنرشپ کے ذریعے, کرکٹ رائٹس کے ذریعے ہم نے یہ ایک ایسا تجربہ کیا ہے جس سے پی ٹی وی کو منافع ہوتا ہے, تو ہم اس کمپنی کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتے ہیں اور ہمیں ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانے دیا جائے. ایکسپریشن آف انٹرسٹ چھپتا ہے 10 اگست 2021 کو ایک اخبار میں, اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ جب چھپتا ہے تو اس کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے. اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے ذریعے ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ایکوزیشن آف رائٹس, مارکیٹنگ آف پی ٹی وی اسپورٹس, اسپیشلائزڈ پروگرامنگ انٹیلنگ
نان لائن FPC جو رائٹس دیے جائیں گے, اور اس کی پھر برانڈ کلیبوریشن ود میڈیا پارٹنرشپ اس کی ڈسیمینیشن کے وقت. اس کے اوپر یہ 10 اگست کو 2021 کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ چھاپا جاتا ہے ایک اخبار کے اندر. اس کے بعد 3 دن کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے منصوبے کو پوری طرح مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کرے گا, اور وہ جو ڈاکے کا منصوبہ ڈالا گیا تھا, جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے وہ انوائٹ کرتا ہے بڈز کو کہ ہمیں اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے بڈز چاہیے. وہ چھپتا ہے 10 کو. 3 دن کے بعد اس کا ایک انڈینڈم چھپتا ہے, اور یہ بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا. انڈینڈم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انیشل ایکسپریشن آف انٹرسٹ جس پہ آپ کی بڈز منگوائی گئی ہیں اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں, اور اس ریویژن کو 3 دن کے بعد 13 اگست کو چھاپا جاتا ہے, اور اس کے اندر ڈیٹ آف سبمیشن کو 27 اگست کر دیا جاتا ہے کہ 27 اگست تک آپ اپنی بڈز جو ہیں وہ جمع کرائیں گے. اور اس کی 2 انڈینڈم ہیں. ایک انڈینڈم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کیبل اور سیٹلائٹ اسپیشلائزڈ اسپورٹس براڈ کاسٹر چاہیے, اور اس کے اندر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ PTV اسپورٹس کے اندر انفراسٹرکچر انہینسمنٹ چاہیے, جس میں PTV کو SD سے HD کرنے کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر امینڈمنٹ آتی ہے. اور یاد رہے یہ دونوں چیزیں کہ ایک آپ امینڈمنٹ میں چیز لکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک اسپیشلائزڈ, یہ میں آپ کے انڈینڈم سے یہ پڑھ رہی ہوں, آپ کی اسکرینس کے اوپر اس وقت ہے کہ آپ کو ایک انڈینڈم دیا کہ کیبل اینڈ سیٹلائٹ اسپیشلائزڈ براڈ کاسٹر کی ضرورت ہے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے, کیونکہ وہ 10 اسپورٹس اور ICC رائٹس کے لیے پری ریکوزیشن ہے, جو آپ نے پہلے انڈینڈم میں پہلے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں بڈز منگواتے وقت نہیں ڈالی. تو آپ کو کہا کہ یہ ڈالیں, یہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے کہا انفراسٹرکچر انہینسمنٹ چاہیے PTV کو, اور آپ نے ایک اور بڑا اچھی بات ہے, آپ نے وہ انڈینڈم میں ڈال دیا, اور آپ نے کہا HD سے SD سے HD ہوگا. یہ آپ کی اسکرینس پہ انڈینڈم چل رہا ہے. اس کے بعد اس کے ایک ٹرمز آف ریفرنس ڈالے گئے جو پہلے EOI سے مختلف کر کے آپ نے دوسرے انڈینڈم کی روشنی میں وہ ٹرمز آف ریفرنس ڈال دی. تیسرا آپ نے یہ کیا کہ 27 تک آئیں گے. 28 تاریخ کو آپ کی بڈز کھلیں گی, ایک دن میں بڈز کو کھول دیا گیا. 27 کو یہ بڈ آئی, سب لاسٹ ڈیٹس تھی. 28 اگست کو 2021 کو یہ بڈز کھول دی گئی, اور بڈز کے کھولتے وقت آپ کے پاس گروپ MARY کی بڈ آئی, برکس کی بڈ آئی PTV کے پاس, بلکس کی, ٹاور سپورٹس کی بڈ آئی, اور ٹریڈ کرونیکل کی بڈ آئی. 4 بڈز آئیں, اور باقی آپ نے جو بڈز کی تفصیل تھی اس کے ہٹا کے آپ کے پاس یہ 4 بڈز آپ نے کھولی. ان چاروں بڈز کو آپ نے 28 تاریخ کو ایویلویٹ کیا, ایک ایویلویشن کمیٹی بنی. اس ایویلویشن کمیٹی کے دستخطوں کے ساتھ آپ نے ایویلویشن کی اور مارکنگ کی. کمیٹی نے PTV کے لیے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے مارکنگ کی, اور اس مارکنگ کے اندر آپ نے چوتھی جو ٹریڈ کرونیکل تھا اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ناک آؤٹ کر دیا, ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ کے پاس 3 کمپنیز رہ گئیں جس میں گروپ MARY, بلٹس, اور یہ تفصیل آپ کو بتانی اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ اس منصوبے کی ایگزیکیوشن ہے جو پہلے بنا, اور اس کے بعد ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے اس کو چھاپا گیا, اور اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو ہر سٹیج کے اوپر بدلا گیا. اور اس کے اندر جب آپ کے پاس 28 اگست کو جب آپ کے پاس ایویلویشن کمیٹی بیٹھی, اس نے مارکنگ کی, تو اس کے اندر آپ نے آپ کی اپنی PTV کی بلٹس کی ایویلویشن کمیٹی نے بلٹس ایڈورٹائزرز کو 300 ٹوٹل نمبر میں سے 182 نمبر دیے. 300 میں سے 182 مارکس دیے بلٹس ایڈورٹائزرز کو. دوسرے نمبر کے اوپر گروپ MARY کو آپ نے 167 نمبر دیے 300 میں سے. گروپ MARY کو 167 نمبر دیے ٹوٹل 300 نمبر میں سے. بلٹس ایڈورٹائزرز کو آپ نے 182 نمبر دیے 300 میں سے, اور ٹاور سپورٹس کو آپ نے 131 نمبر دیے 300 میں سے. تو آپ کے پاس 2 کمپنیز تھیں, بلٹس انٹرنیشنل
सॉरी ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो 182 नंबर पे थी 300 में से, और ग्रुप MARY 167 नंबर 167 300 में से वो आपने इवैल्यूएशन कमेटी ने दे दिए। और इवैल्यूएशन कमेटी ने साइन किया मार्किंग के ऊपर और एक लेटर निकाला, ये आपकी स्क्रीन के उसके ऊपर जारी है, जिसमें आपने सबने साइन किए। इसके अंदर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, चीफ कमर्शियल ऑफिसर एंड डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल के साइन मौजूद हैं, जिन्होंने लिखा कि हमारी मार्किंग हुई, दिस कमेटी मेट, एवेल्युएशन हुई और ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो हैं और एम ग्रुप, ARY और टावर स्पोर्ट्स की मार्किंग हुई, जिसने ये नंबर दिए और लिखा गया आखिरी लाइन आपके सामने मैं पढ़ूंगी। ओवरऑल द कमेटी डिसाइडेड दैट ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स हैव कम अप विद मैक्सिमम पॉइंट्स एंड अ बेटर पार्टनरशिप डील। Nonetheless, there are few creases requiring to be pre-settled before any agreement is made with them. के ब्लिट्स इंटरनेशनल एडवर्टाइजर्स जो है उसने मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल किए हैं और एक बेटर पार्टनरशिप डील दी है इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम इनके साथ क्रीज आउट करना चाहते हैं, प्री सेटल्ड बिफोर एनी एग्रीमेंट इज मेड विद देम। मतलब के विद ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स के साथ हम बिफोर वी साइन एन एग्रीमेंट वी वांट टू क्रीज आउट फ्यू थिंग्स इन अ प्री सेटलमेंट मोड, और हम उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स भी वो अटेन कर रहे हैं और बेटर पार्टनरशिप डील भी वो दे रहे हैं। ये आपके और ये मीडिया के लिए मैंने फोल्डर बना दिया है, ये आपको तमाम तफसीलात जो है वो मिल जाएंगी। दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड आर नाउ सबमिटेड इन द कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और ये जो है ये मैंने आपको तफसील दे दी है। इसके बाद 28 तारीख को जब ये लेटर, 6 तारीख को ही एक नोट MD PTV को मूव होता है, उसी दिन जिस दिन बिड खुलती है, मार्किंग होती है, मार्किंग के बाद ये लेटर जाता है और उस लेटर के अंदर ये आता है कि आउट ऑफ 3 2 आर सिलेक्टेड। ये लेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो MD को नोट जाता है डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तरफ से। ये लेटर गया और उसमें लिखा कि आउट ऑफ 3 कमेटी decided to further negotiate with the 2 to be considered for the partnership based on criteria and making the following was shortlisted Group M and Blitz Advertisers। कमेटी क्या कह रही है? उसी तारीख को कमेटी का जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स मैक्सिमम नंबरों के साथ बेटर पार्टनरशिप डील के साथ सिलेक्ट हुए हैं और इनके साथ फर्दर क्रीज आउट करने के लिए अग्रीमेंट, हम इनके साथ अग्रीमेंट करने के लिए हमें कुछ प्री सेटलमेंट नेगोशिएशंस चाहिए। उसी तारीख को MD को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल, पर्चा भी हमने बनाया और उसमें जो मार्किंग हुई उसमें बच्चा हो गया है फेल। अब बच्चे को कराना है पास उस मंसूबे के तहत। तो जो M ग्रुप ARY के साथ जो सेकंड जिसको नंबर मिले हैं, जो बच्चा उस बिड में फेल हुआ है, उसके लिए एक नोट पुट अप होता है और कहा जाता है कि कमेटी ये कह रही है कि हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनके साथ हम रीनिगोशिएशन, फर्दर निगोशिएशन में जाना चाहते हैं, जबकि कमेटी ने ये नहीं कहा था। कमेटी ने उन तमाम सिग्नेचर्स के साथ कहा था कि इस कंपनी को मैक्सिमम नंबर मिल चुके हैं, जिसका नाम ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स है और जिसके साथ ऑलरेडी PTV तजर्बा कर चुका है, पार्टनरशिप हो चुकी थी पहले एक प्रोजेक्ट के अंदर जो कि क्रिकेट राइट्स के अंदर था। और उसके बाद ये MD को पुट अप होता है और MD को कहा जाता है कि हम इन 2 कंपनीज को सिलेक्ट किया है और इन 2 के साथ निगोशिएशन फर्दर करने के लिए हम जा रहे हैं। उसके बाद 1 सितंबर को रीनिगोशिएशन होती है और रीनिगोशिएशन के अंदर जो मंसूबा होता है जिसमें बच्चा पहली स्टेज पर फेल हो जाता है, उस बच्चे को पास करने के लिए रीनिगोशिएशन नहीं होती, क्योंकि रीनिगोशिएशन सिलेक्टेड के साथ करने को कहा था कमेटी ने। उस बच्चे को पास कराने का मंसूबा बनाया जाता है और उसमें कैसे रीनिगोशिएशन में क्राइटेरिया बदला जाता है, मार्क्स बदले जाते हैं,
इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI बदला जाता है, उसकी टर्म्स बदली जाती हैं, उस टर्म्स के अंदर उसका तमाम क्राइटेरिया और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को बदलकर रीमार्किंग की जाती है। और टोटल याद रहे कितने नंबर थे? 300 नंबर थे। और इस रीनिगोशिएशन में जो पेपरा रूल, एक और बात कि ये पूरी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब एडवर्टाइज होती है तो पेपरा की कोई इजाजत या एग्जेम्पशन नहीं ली जाती। और इससे पहले जब एक्विजिशन और डिसेमिनेशन के अग्रीमेंट्स में जाता है PTV 2011 और 15 में, तो पेपरा की एग्जेम्पशन ली जाती है। बोर्ड आपसे ये सवाल करता है कि आपने इस पे पेपरा एप्लीकेबल है, तो बोर्ड को ये कहा जाता है नहीं, और बोर्ड को कहा जाता है हमने लीगल व्यू ले लिया है। और लीगल व्यू PTV लीगल डिपार्टमेंट से नहीं लिया जाता, एक प्राइवेट लॉ फर्म से लिया जाता है कि इस पे पेपरा अलाउ नहीं होता। फिर दोबारा बोर्ड में यह कहा जाता है कि हमने पेपरा की कंप्लायंस कर ली है। अगर पेपरा अप्लाई नहीं होता, कि जो कि पेपरा अप्लाई होता है क्योंकि पहले 2 दफा जब PTV ऐसी एक्विजिशन और डिसेमिनेशन राइट्स लेने में जाता है तो दोनों दफा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पेपरा की एग्जेम्पशन ली जाती है, PTV लेता है। इस केस में पेपरा पहले कहा जाता है अप्लाई नहीं होता, एक प्राइवेट फर्म से अपने बच्चे के लिए उसको मंसूबे को एग्जीक्यूट करने के लिए पेपरा रूल्स को कहा जाता है कि इस पे अप्लाई नहीं होता, और बोर्ड को कहा जाता है हमने कंप्लायंस कर ली है। और जिस वक्त ये रीनिगोशिएशन में जाते हैं तो पेपरा के अंदर इजाजत ही नहीं है रीनिगोशिएशन की, और कमेटी कह ही नहीं रही कि आपने रीनिगोशिएशन करनी है। कमेटी कह रही है, कमेटी के इसके अंदर फर्दर क्रीज आउट करने के लिए सिलेक्टेड के साथ आपने फर्दर बात करनी है, टू हैव एन अग्रीमेंट विद देम। उसके बाद रीमार्किंग होती है। ये जो स्क्रीन के सामने आपके चल रही है, ये वो रीमार्किंग है जो कि की जाती है रीनिगोशिएशन के नाम के ऊपर। मंसूबे को, बच्चे को पास कराने के लिए रीनिगोशिएशन की जाती है, और रीनिगोशिएशन के साथ रीमार्किंग की जाती है, क्राइटेरिया बदला जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदली जाती है, टोटल नंबर बदले जाते हैं। और उसमें 300 में से आपके सामने लगी हुई है जो मैं आपको बात बता रही हूं स्क्रीन के 300 टोटल को 350 कर दिया जाता है। पर्चा खुद बनाया, बच्चा फेल हो गया, पर्चा दोबारा बनाया, टोटल नंबर 350 किए, 50 एडिशनल नंबर देने के लिए अपने लाडले को। और उसके बाद क्राइटेरिया याद रहे, आपको बताया था कि क्राइटेरिया में ये लिखा था कि एक स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर की जरूरत है। ठीक है जी। इस वक्त जब मार्किंग की जाती है 1 सितंबर को और 6 सितंबर को, 1 सितंबर को दोनों कमेटियों को मिला, दोनों पार्टियों से मिला जाता है, उनको एक क्राइटेरिया दिया जाता है, और दोनों क्राइटेरिया रीनिगोशिएशन के ब्लिट्स के फर्क हैं, और ग्रुप M और ARY को फर्क रीनिगोशिएशन क्राइटेरिया दिया जाता है। अगर आपने रीनिगोशिएशन करनी है जो वैसे ही इलीगल है, कमेटी आपको इजाजत नहीं दे रही, लेकिन आप उसमें अगर चले गए हैं तो आपका क्राइटेरिया रीनिगोशिएशन का एक होना चाहिए था। आपका क्राइटेरिया ब्लिट्स का डिफरेंट है और आपका M ग्रुप का डिफरेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि बच्चे को पास कराना है। पर्चा बदल चुका है, मार्किंग का क्राइटेरिया बदल चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल चुके हैं। और उसके बाद 6 सितंबर को मार्किंग होती है, आपके सामने मौजूद है। 6 सितंबर को मार्किंग होती है, और 6 सितंबर की मार्किंग का कंपैरिजन आपके स्क्रीन्स के ऊपर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 300 को 350 कर दिया गया, 50 नंबर टोटल बढ़ा दिए गए रीनिगोशिएशन और रीमार्किंग के, और उसके लिए सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना सबसे ज्यादा जरूरी फर्स्ट क्राइटेरिया था। ARY को 167 300 में से नंबर पहले दिए गए थे। M ग्रुप ARY को 167 नंबर दिए गए 300 में से। अब 350 में से वही कमेटी इवैल्यूएशन की, उसने ARY को 250 नंबर दे दिए, उसी इवैल्यूएशन कमेटी ने। और ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो बिड का विनर है, जिसको कमेटी कह रही है कि ये बेटर डील है और हाईएस्ट मार्क्स इसने लिए हैं, उसको वही कमेटी 182 नंबर के बाद इस मार्किंग में 350 में से 185.6 नंबर देती है।
تو ARY کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں. ARY کو ایم گروپ کو جو بڈ میں فیل ہو چکا ہے بچہ, اس کو 50 ٹوٹل نمبر بڑھائے گئے ری نیگوسیشن اور مارکنگ میں, اس کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ٹوٹل نمبر ہیں 50 اور نمبر کتنے مل رہے ہیں 83, ٹوٹل 50 نمبر بڑھا دیے جاتے ہیں ARY کے لیے. اور جو بلٹس والے ہیں, جو بلٹس ایڈورٹائزرز ہیں, جو ونر ہیں, ان کو 185.6 3.6 نمبر ان کے بڑھا دیے جاتے ہیں. وہی ایویلیویشن کمیٹی ہے جن کو 50 میں سے 3 نمبر ملتے ہیں 3.6, اور دوسروں کو جو فیل بچہ ہے اس کے پرچے کو بدل کے, کرائٹیریا کو بدل کے, استاد وہی ہے جس نے اس کو فل نمبر پہلے زیادہ نمبر دیا اور اب وہی استاد اس کو 3 نمبر دے رہا ہے اور 3 نمبر 0.6, ایک کو 83 50 میں سے, اور اپنے بچے کو 50 سے 83, اور جو ونر ہے فرسٹ آیا ہوا بچہ ہے اس کو 3.6 نمبر. اور جو سب سے بڑی غیر قانونی چیز ہے, آپ کے پاس 3 بڈس تھیں, یاد رہے, جو ٹاور سپورٹس تھا اس بیچارے سے کسی نے نیگوسیشن کی نہیں, وہ مسنگ پرسن, مسنگ کمپنی بن گئی, اس کو کوئی نمبر نہیں دی, اس کی مارکنگ میں اس کو ڈالا ہی نہیں جاتا, وہ موجود ہی نہیں ہے اس مارکنگ کے اندر. اور اس کے بعد 6 سپٹمبر کو جب یہ مارکنگ ہو جاتی ہے اور یہ ڈیسائیڈ اسی 6 سپٹمبر کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے ایم گروپ ARY کے ساتھ 3 سال کا اگریمنٹ کر لینا ہے. اور 3 سال کے اگریمنٹ کے اندر آپ کے سامنے وہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, رکھنا بڑا ضروری ہے, کہ جب EOI چھپا 10 اگست کو, جب EOI چھپتا ہے 10 اگست کو, اس کے کرائٹیریا کے انڈینڈم میں جب براڈ کاسٹر ڈالا جاتا ہے سیٹلائٹ کا, اور جس وقت یہ پورا پروسیس ہو رہا ہے, اور 16 سپٹمبر کو یہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے, جو اگریمنٹ سائن ہوتا ہے وہ اگریمنٹ کے 2 دن پہلے 14 سپٹمبر کو پیمرا لائسنس دیتی ہے اسپورٹس کو. 14 سپٹمبر تک اسپورٹس کے پاس براڈ کاسٹنگ لائسنس نہیں تھا. بچے کے لیے منصوبہ بنا, بچے کے پیپر خود بنائے, اس کے استاد خود رکھے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے اور PTV پاکستان کی قومی شناخت کا ادارہ ہے.